بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہم لوگوں سے بسا اوقات بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے معاملے میں ہم شک و شبے میں رہتے ہیں کہ آخر اب ہم کیا کریں۔ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا، اس طرح سے نہیں پڑھا، آیا نماز کو دہرایا جائے یا اس کے بدلے میں ہم سے کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ صحاف کا ہمارے لیے ایک حل نکالا ہے، ایک طریقہ نکالا ہے، ایک آسانی پیدا کی ہے اسلام میں، دین میں ہمارے لیے، تاکہ ہم لوگ مشکلات سے کیا ہو سکیں، بچ سکیں۔ کیونکہ دیکھو، بھولنے کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، تو ہم نماز میں بھی بھول سکتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ اس طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب اگر ہم کوئی نماز میں فرض یا واجب ہم سے چھوٹ جائے یا پھر کسی فرض یا واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو نا نماز کو توڑ کے ختم کر کے آپ نے دوبارہ نئی سرے سے نماز شروع کریں گے، نہیں، آپ سجدہ سہو کر لیں گے اسی اپنی نماز میں، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، مکمل ادا ہو جائے گی، انشاءاللہ قبول بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں کہ ہم 4 فرض نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اب ہم نے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں فرض کی، پھر ہم جب 2 رکعت میں ہم نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 4 رکعت فرض میں 2 رکعت کی اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ہم کھڑے ہونے کے بجائے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب درود شریف پڑھ لیتے ہو یاد آتا ہے، اڑے مجھے تو کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، تو آپ جو ہے نا درود شریف کو مکمل کر کے یا آدھے میں چھوڑ کے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرض کو، واجب کو ادا کرنے میں تاخیر کر دی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اب کیسے تاخیر کی؟ دیکھو، آپ کو اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، لیکن آپ نے درود شریف پڑھنے میں تاخیر کر دی اس تیسری رکعت کو ادا کرنے میں، تو آپ پر اس کے لیے کیا ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب جیسے کہ ایک اور میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اب ہم 4 رکعت فرض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم کو کوئی سورت ملانی پڑتی ہے، فرض ہے، واجب ہے سورت ملانا، جیسے سورہ 3 ملا لی یا سورہ فلق ملا لی، سورہ ناس ملا لی یا سورہ کوثر ملا لی، جو سورت بھی آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو آپ نے وہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت پڑھنی تھی، سورہ 3 پڑھنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سورہ 3 پڑھنے کے بجائے آپ رکوع میں چلے گا، ٹھیک ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ڈائریکٹ آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کا دماغ ادھر ادھر تھا اور آپ کو لگا کہ ہاں میں نے پڑھ لی، اور آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد ہے اللہ اکبر، میں نے تو سورت ملائی نہیں، سورہ 3 ملانی تھی مجھے اس رکعت میں، تو آپ نے جو ہے نا رکوع، اس صورت میں کیا ہو جائے گا، آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو فرض یا واجب کو ادا نہ کرنے کی صورت میں یا تاخیر کرنے کی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔